حقوق العباد، بندوں کا حق. بندوں کا حق، بندوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے کسی سے مذاق کیا جس سے اس کو تکلیف ہو گئی ہے نا، یہ بندے کی حق تلفی ہے. کسی کی زمین پر کو آپ نے اس پر غصب کر لیا، آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، یہ بندوں کا حق ہے. کسی کا سامان آپ نے لوٹ لیا، یہ بندوں کا حق ہے. کسی یتیم کے مال کو آپ ہڑپ کر گئے، یہ بندوں کا حق ہے. تو یہ تمام، کسی کو آپ نے گالی دی جس سے اس کو تکلیف ہو گئی، یہ بندوں کا حق ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو اس بندے سے مل کر کے معافی تلافی کرنی ہوگی. کسی کے ساتھ آپ نے جو ہے آبرو ریزی کی، سمجھ میں، کسی کی عصمت دری کی، یہ سب بندے کے حقوق ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جا کر کے اس سے معافی تلافی کریں. اگلا معاف کرے نہ کرے، آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیے، ہے نا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف جائیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں کیا معلوم کہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں، بس حکم ہے رب کا کہ پڑھنا ہے نماز. اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب وہ بادشاہ ہے، قبول کرے اس کا کرم ہے، نہ قبول کرے اس کا عدل ہے نا. کرم اگر قبول کر لے تو اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا عدل ہے. تو ہم کو تو نماز پڑھنا. اسی طریقے سے ہم اس شخص کے پاس ہمیں جانا ہے اور اسے معافی مانگنا ہے. اب ہم اپنی طرف سے سبکدوش ہو گئے، وہ معاف کرے تو کرم ہے، نہ کرے تو وہ سمجھے، ہے نا. لیکن ہم یہ رب کی بارگاہ میں کہہ تو سکتے ہیں کہ پروردگارہ، ہم تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے گئے تو تھے صحیح معافی مانگنے کے لیے. میں گیا تھا اس کے در پر، اب اس نے معاف نہیں کیا پروردگار، لیکن میں تو بڑی ندامت کے ساتھ گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب انسان ندامت کے ساتھ جاتا ہے، پتھر جگر کیوں نہ ہو، بہرحال وہ اس کو بخشتا ہوا نظر آتا ہے. ارے اللہ ارحم الراحمین ہے یار. وہ اپنے گناہوں کو جب جو ہے بخش رہا ہے تو بندہ اپنے گناہوں کو کیوں نہیں بخشے گا، ہے نا. لیکن ہم اس انداز سے جائے تو صحیح، ہم اس طریقے سے جا کر کے اس سے معافی تلافی کرے تو صحیح. لیکن ہمارے سماج، ہمارے معاشرے سے یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. خدا را ان چیزوں پر ہم دھیان دیں. دیکھیے، دنیا جانا اسی 2 گز زمین میں ہے. یہاں چاہے ہم محل بنا لیں، چاہے کوٹھی بنا لیں، چاہے گاڑی رکھ لیں، بنگلہ بنا لیں، جو کر لیں، یہاں سے جانے کے بعد تو بس وہی 2 گز ہے، بس 2 گز. اور اسی 2 گز کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس 2 گز کو سمجھ جائے تو نہ کوٹھی اچھی لگے اور نہ بنگلہ اچھا لگے، ہے نا، اور نہ کچھ اچھا لگے. لیکن افسوس کہ ہم اسی چیز کو نہیں سمجھ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہے، آخرت کے یاد کو تازہ کرتی ہے. تو آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں قبروں کی زیارت، خالی زیارت نہیں، آج کل تو ماحول ہی دوسرا ہو گیا. آج تو ہم جنازہ بھی لے کر کے جاتے ہیں تو اب دیکھیے کیا ماحول ہے قبروں کا. قبروں بہت ساری جگہ تو ہمیں خود ہم بڑا افسوس کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو اور قبروں کو جو ہے آخرت کی یاد کے لیے جو ہے ذریعہ بنایا. پہلے روک دیا گیا تھا قبروں کی زیارت سے، سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب جایا کرو، اب جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زیارت آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اس لیے جایا کرو. لیکن آج ہم اپنے سماج، اپنے معاشرے کو دیکھیں. آج ہم نے قبرستان کو کیا بنا دیا، ہم نے قبروں کو کیا بنا دیا. آج دیکھیے جتنے میلے ٹھیلے جتنے لگتے ہیں آج سب قبرستان میں لگ رہے ہیں. اب بتائیے جس قبرستان میں میلہ ٹھیلا لگے، جس قبرستان کو پورا رنگینیوں سے بھر دیا جائے،
اس سے آخرت کی یاد آئے گی یا بازاروں کی یاد آئے گی؟ اس لیے دوستو کچھ ہم کر لیں، یہاں 4 دن کی زندگی کے لیے کسی کو گولی مار دو، کسی کا بنگلہ ہڑپ کر لو، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لو، کچھ کر لو، یہاں سے جب جاؤ گے تو وہی 2 گز زمین ہے نا، یہ وہی 2 گز زمین ہے۔ جب سکندر وہ بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، اور جب وہ مرنے لگا تو باضابطہ اس نے وصیت کی، سب کو بلایا، اپنے تمام شاہی محل کے جتنے بھی اس کے کارندے تھے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میری ایک بات سنو۔ اس نے کہا کیا بادشاہ سلامت، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولا کہنا تو نہیں، بس صرف اتنا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں جب تم رکھنا تو میرے ہاتھ کو جو ہے نا تھوڑا سا باہر نکال دینا کھول کر، میرے ہاتھ کو میرے قبر سے باہر رکھنا کھول کر۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ بولا کہ اس لیے کہ تاکہ کوئی آئے نا جب میرے قبر پر، کوئی بھی آئے تو دیکھے تو وہ کچھ سبق حاصل کرے۔ ارے یہ وہی سکندر ہے جو پوری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، تو میرے ہاتھ کو کھلا رکھنا تاکہ میرا کھلا ہوا ہاتھ اسے یہ سبق اور درس دے دے کہ دیکھ یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر بھی جب یہاں سے گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا، یہ خالی ہاتھ گیا ہے۔ اس لیے دوستو ان چیزوں کو سمجھیے، سب کچھ نہیں، اللہ نے بڑی مقدس راتیں، بہت مقدس گھڑیاں جو ہیں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں۔ اللہ کی قسم صرف امت محمدیہ کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔